और लुड्डन मेहाड़ी से आपको बताते चले मोहम्मद रमज़ान उर्फ नासर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे कॉलोनी फाटक स्टॉप पर एक मोटरसाइकिल सवार पीछे से रिक्शा के साथ टकरा गया। रेस्क्यू 1112 बिहाड़ी कंट्रोल रूम को इतला मिलते ही एम्बुलेंस रवाना कर दी गई। हादसा के नतीजा में मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देते हुए चेक किया तो मोटरसाइकिल सवार मौका पर जाम बहक हो चुका था। असफंद वल्द दिलदार उम्र तकरीबन 20 साल हेड इंजरी के बायस जान की बाजी हार गया। सकना 103 WB बिहाड़ी से ताल्लुक रखता था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें बिहाड़ी से डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान उर्फ नासर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गग्गू मंडी के दबंग और नडर बेबाक सब इंस्पेक्टर मियां इरशाद सुखेरा ने गग्गू मंडी के इलाके को क्राइम फ्री बना दिया। मियां इरशाद सुखेरा जैसे पुलिस के जवान महकमा पुलिस का सर का ताज होते हैं और महकमा पुलिस के आला अफसरान का सर फखर से बुलंद करते हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने थाना गग्गू मंडी के सब इंस्पेक्टर मियां इरशाद सुखेरा को आला कारकर्दगी दिखाने पर अवार्ड से नवाजा। तफसीलात के मुताबिक थाना गग्गू मंडी के सब इंस्पेक्टर मियां इरशाद सुखेरा ने थाना गग्गू मंडी के इलाका को क्राइम फ्री बना दिया। मियां इरशाद सुखेरा जिस थाना में तैनात होते हैं वहां के जराइम पेशा अफराद उनका नाम सुनते ही जराइम करना छोड़ देते हैं। या इलाका याद रहे कि मियां इरशाद सुखेरा थाना लुड्डन और थाना ठंगी भी बतौर SHO अपनी ड्यूटी फर्ज सर अंजाम दे चुके हैं। गग्गू मंडी के इलाका में कई मंशियात फरोश, शराब डीलर, जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके सजा दिलवाई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने मियां इरशाद की आला कारकर्दगी दिखाते हुए उनको आला कारकर्दगी के अवार्ड से नवाजा। साहिवाल से आपको बताते चले GT रोड पर बारिश का पानी खड़ा हो जाने की वजह से GT रोड टूट फूट का शिकार, हादिसात में खतरनाक इजाफा। साहिवाल ज़िले इंतजामिया खामोश, तमाशाई वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से साहिवाल के रोड पाकपतन चौक से मशरक की जानिब GT रोड टूट फूट का शिकार, जिससे रात के वक्त में हादिसात में खतरनाक इजाफा। अहलियान साहिवाल शदीद परेशान, जबकि साहिवाल ज़िले इंतजामिया की गफलत की नींद में खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। बदकिस्मती से कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल भी अपने अपने दफातर में बैठकर सब ओके की रिपोर्ट पेश करने लगे। साहिवाल की सियासी और समाजी शख्सियात का वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से पुरजोर मुतालिबा है कि GT रोड पाकपतन चौक से मशरक की जानिब को मुरम्मत करवाया जाए। साहिवाल से मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात पर पुलिस अफसरान की तरक्कियों का अमल तेजी से जारी। साहिवाल तरक्की पाने वाले अफसरान के एजाज में बैज लगाने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद पुलिस लाइन साहिवाल में किया गया। तकरीब में DPO साहिवाल फैसल शहजाद के हमरा SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद ताहिर, ASP बंगल खां बुगटी और प्रमोट होने वाले अफसरान की फैमिलीज के हमरा प्रमोशन बैजेस लगाए गए। 14 ASI बनने वालों में शाह इमदाद, अब्दुल रसूल, अब्दुल गनी, इफ़त यासीन, सैयद फ़खर अब्बास, मुबशर फरीद, मोहम्मद अरशद, रियाज अहमद, लियाकत अली, जुल्फ़कार अली, अतिया फर्रुख, जाहिद सलीम, बिशारत गाजी और गुलशेर शामिल हैं। मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमाना तरक्की हर अफसर और अहलकार का बुनियादी हक है। अफसरान अपने इख्तियारात को मखलूक की आसानी और इंसाफ की फराहमी के लिए इस्तेमाल करें। काबिल और मेहनती पुलिस अहलकारों की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। फूलनगर से हमारे रिपोर्टर मलिक जमान की रिपोर्ट के मुताबिक जिले सहारनके में 2 ग्रुपों में फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या। फायरिंग का वाक़या पुरानी दुश्मनी की वजह से पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इतला पर रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद रूरल हेल्थ सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के एक जख्मी को तशवीशनाक हालत के बायस लाहौर रेफर कर दिया गया। जख्मियों में 20 साल अब्दुल रऊफ, 64 साल इदरीस, 20 साल शमीर, 18 साल मुबशर, 50 साल रफीक, 28 साल साकिब, 35 साल अरशद और 50 साल वाजिद शामिल है। फैसलाबाद से हमारे इंचार्ज जनूबी पंजाब मिर्ज़ा उमर बेग की रिपोर्ट के मुताबिक माले कसीर की कभी इतनी चाहत नहीं रही, लेकिन अपने प्यारों की चाहत और मोहब्बत का हर वक्त मुतलाशी रहता हूँ। आज तालीम दोस्त फोरम के शेख सलमान खालिद भाई, ग्रीन फाउंडेशन के बानी शेख उस्मान साइम, राना कामरान कमर, जैन भाई, शेख फुरकान चौधरी, काशिफ महमूद, शेख अजहर अयूब, शेख अहमद कादरी, तारक अजीज़ लकी, शेख अली मक्खी, राना मोहम्मद ताहिर समेत सब प्यारों ने मेरी सालगिरह पे खूब मोहब्बतों से नवाजा। मैं सब भाइयों का मशकूर हूँ। डायरेक्टर खिदमत प्रोग्राम्स राय मोहम्मद नासर नक्शबंदी। बिहाड़ी से डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमज़ान उर्फ नासर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक माछीवाल का रहने वाला एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान
ابھرتا ہوا سنگر جس کا نام سائم علی ہے، عمر 16 سال، تعلیم مڈل۔ اس نوجوان سائم علی کا صحافیوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہنا تھا، مجھے سنگر بننے کا شوق تھا۔ سائم علی کا کہنا ہے کہ میں اپنا اور اپنے پیارے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں اپنی تعلیم تو حاصل نہ کر سکا، لیکن مجھے سنگر بننے کا شوق ہے۔ میرا 1-2 دن پہلے ایک سانگ بھی آیا ہے جو لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ اگر حکومت پاکستان ایسے نوجوانوں کی ہیلپ کرے تو یہ نوجوان پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ہم کو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں، لیکن نوجوان کو موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر اس سائم علی کو موقع دیا جائے تو یہ اپنے شہر اور اپنے پیارے ملک پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتا ہے۔ ہم کو امید ہے ایسے نوجوان لڑکوں کو اگر موقع دیا جائے۔ اور سائم علی نے مزید انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں دن رات محنت کر رہا ہوں، ایک دن انشاءاللہ تعالی میں اپنے شہر اور اپنے پیارے ملک پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ ایسے ابھرتے ہوئے نوجوان سنگر جس کی قیمت ہیرے سے کم نہیں ہوتی، پہچان ایسی ہونی چاہیے جو دوسرے لوگ تعریف کریں۔ میں اللہ حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ مجھے ایک دفعہ موقع دیا جائے، میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ میں غریب ضرور ہوں لیکن میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں، یہ میری دلی تمنا ہے۔ کوئی میرا مسیحا بن کر میری ہیلپ کرے، میں انشاءاللہ تعالی دن رات کر کے ملک پاکستان کا نام روشن کروں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ ضلع نوشہرہ سے بیورو چیف مظہر شاہ کی رپورٹ کے مطابق کھوڑا قومی تحریک اور صدائے کھوڑا فلاحی تنظیم کے سربراہان وہاب کھٹک، فضل واحد اور حبیب اللہ جان کا نظام پور کے مختلف دیہات کا دورہ۔ دوران دورہ گاؤں شگئی کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وہاب کھٹک، فضل واحد اور حبیب اللہ جان نے کہا کہ ہمارے دورے کا مقصد غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں میں سیاسی شعور بیدار کرنا ہے تاکہ آنے والے جنرل الیکشن میں لوگ اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے ببرکت مہینے میں نہ تو ضلعی انتظامیہ نظام پور کی طرف رخ کیا، نہ کوئی رمضان سستا بازار لگایا۔ انہوں نے کہا کہ علاقہ نظام پور کو سیاسی لوگ مسلسل نظر انداز کرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے اس جدید دور میں بھی علاقہ کھوڑا نظام پور کے لوگ زندگی کے بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ اس لیے اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کر علاقہ کھوڑا سے ایک متفقہ نوجوان تعلیم یافتہ ایماندار مخلص امیدوار کا انتخاب کر کے اسے بھاری اکثریت سے کامیاب کرے، تبھی علاقہ کھوڑا نظام پور کے مسائل حل ہو سکتے ہیں جب ہمارا اپنا امیدوار اسمبلی میں موجود ہو۔ سابق لیگی ایم پی اے ملک ارشد پر قتل اور دیگر مقدمات میں ملوث ملزمان کی سرپرستی کرنے کا بڑا الزام۔ سابق چیئرمین اور ایم پی اے کے امیدوار خورشید گجر کے قتل پر بیٹے کی پریس کانفرنس۔ ساہیوال قصبہ کمیر کے سیاسی اور سماجی شخصیت خورشید گجر کے قاتلوں کو سابق نون لیگی ایم پی اے ملک ارشد کے ایما اور سرپرستی کرنے پر خورشید گجر نے پریس کانفرنس میں بڑا الزام عائد کر دیا۔ ملزم توقیر الحسن عرف ارشد متعدد قتل، ڈکیتی، چوری اور قبضہ مافیا کی ایف آئی آرز میں ملوث ہے، مگر نون لیگی ایم پی اے کی سرپرستی کی وجہ سے آج تک گرفتار نہ ہو سکا۔ شاطر ملزم نے حیران کن طور پر 4 پاسپورٹ سمیت جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ مختلف ناموں سے درج کروا رکھے ہیں اور گزشتہ 20 سالوں سے پولیس کو چکمہ دے رہا ہے۔ نون لیگی ایم پی اے کی سرپرستی اور بااثر ہونے کے وجہ سے قتل کی واردات میں ملوث ہونے پر بھی گرفتار نہ ہو سکا۔ خورشید گجر کے لواحقین کا ریکارڈ یافتہ مجرم توقیر الحسن اور نون لیگی ایم پی اے کی سرپرستی کرنے پر ہر اعلیٰ سطح کی انکوائری کروانے کا مطالبہ تاکہ ہمیں انصاف مل سکے۔ کو ملک ارشد کا یہ جو ہے سپریم ہاؤس، یہ آپ کی بائی پاس کے اوپر ہی ہے، اس سے تقریباً میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ ملک ارشد کہ جو ہے وہ سپریم ہاؤس سے یہ بندہ نکلتا ہے، یہ جو فوجی توقیر الحسن میں آپ کو بتا رہا ہوں، محمد ارشد والد حبیب احمد، یہ بندہ وہاں سے تقریباً 20-25 گاڑیاں اور 70 اور 80 جو ہے کریمنل لوگ، جس کا ریکارڈ ہے میرے پاس، کریمنل لوگ اس کے ساتھ آتے ہیں۔ ابھی تک اس کی بیل نہیں ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں، جو ملک ارشد ہے سابقہ ایم پی اے، یہ سیاست کے نام پر اس ساہیوال شہر کے اندر جو قتل و غارت کر رہا ہے، یہ آپ کے ابھی تک وہ 302 والا مجرم بری نہیں ہوا، اس کے خلاف کچھ نہیں، وہ ہمارے 5 ماہ کا اشتہاری کو لے کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ ساہیوال کی عدالت کے اندر 50 اور 60 کریمنل لوگ لے کے آتا ہے اور اس کا جو ہے وہ بیل کروا کے وہ چلا جاتا ہے۔ 2020 کے اندر کمیر کے اندر رانا ابرار جلانی، وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی، اپنے 2 اس کے بھانجے ہیں مقصود احمد اور شاہد والد ماسٹر محبوب احمد، ان کے اوپر ابھی تقریباً 20 نامزد ایف آئی آر میرے پاس وہ مکمل ریکارڈ ہے۔
اس کے ذریعے یہ اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کرواتا ہے۔ خوش قسمتی سے رانا صاحب بچ جاتے ہیں، چونکہ یہ اس کا یہی ہے کہ 30-40 کرمنل لوگ اس نے لیے اور ڈرا دھمکا کر، وہ شریف آدمی تھے، چپ کر کے بیچارے بیٹھ گئے اور انہوں نے صلح کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی، اور وہ بھی ان سے صلح کر رہے۔ 8/3 میں اس کے ساتھ یہ پولیس کہتی ہے کہ یہ میرے پاس مسئلے موجود ہیں، پولیس کہتی ہے کہ اس کو یہ شامل تفتیش ہوا ہے اس وقت کا جو SHO ہے، ابھی وہ آپ کے سہیوال کے اندر بڑے عہدے پہ فائز ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے اس کو بے گناہ کیا۔ کچھ علاقہ معززین ہمارے کمیر سے رانا ایمان اللہ، اس کا والد حبیب احمد دلو، اس کا بھائی ظہیر الحسن، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے پر بھی اس کا جو گواہ ہے وہ اس کا ظہیر الحسن جو اس کا بھائی ہے وہی ہے۔ رانا ایمان اللہ، ملک ریاض ولد سعید احمد کھوکھر 122 نوئل، یہ اس کے اندر شامل تفتیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ بندہ بے گناہ ہے۔ کرسچن کمیونٹی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اپنی مذہبی عبادات اور رسومات مکمل آزادی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں اور پاکستان میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں پھول نگر کے ایک چرچ میں، جہاں مسیحی برادری آج اپنی ایسٹر ڈے کی مذہبی عبادات اور رسومات مکمل آزادی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں۔ اس ایسٹر ڈے کے موقع پر سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ڈاکٹر ارشاد علی سے۔ جی ڈاکٹر ارشاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بھاولپور سے اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق تحصیل احمد پور شرقیہ کا تھانہ دھورکوٹ پولیس کی مقامی صحافی کے ساتھ بدتمیزی دوران کوریج کیمرہ چھیننے اور حوالات میں بند کرنے کے خلاف درجنوں صحافی تھانہ دھورکوٹ کے سامنے سراپا احتجاج، پولیس گردی نامنظور کے نعرے لگا دیے گئے۔ DPO بھاولپور سے فل4 نوٹس کا مطالبہ، تھانہ دھورکوٹ پولیس کے ASI عبدالرزاق کی مقامی صحافی کے ساتھ دوران کوریج بدتمیزی، کیمرہ چھین لیا اور تھانے میں بند کر دیا۔ پولیس کے صحافیوں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف شریف احمد پور شرقیہ، خیرپور ڈاہا اور ہتیجی کی صحافی برادری تھانہ دھورکوٹ کے سامنے سراپا احتجاج بن گئے۔ احتجاج کرنے والے صحافیوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ساجد بلوچ مقامی صحافی کو دوران کوریج پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا، کیمرہ بھی چھین لیا، حب سے بیجا میں رکھا۔ احتجاجی صحافیوں نے IG پنجاب اور DPO بھاولپور سے نوٹس لیتے ہوئے عبدالرزاق اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ مقامی صحافیوں نے معاملے پر عدم نوٹس پر احتجاج کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلامیہ بھی جاری کیا۔ تعلق پریس کلب خیرپور ڈھا اور آزاد میڈیا گروپ سے ہے۔ میں ایک کوریج پر گیا تھا جہاں پر عبدالرزاق ASI نے میرا کیمرہ بھی چھین لیا اور مجھے چپیٹیں بھی ماری ہیں انہوں نے۔ پھر میں جب تھانے میں آیا انہوں نے مجھے حوالات میں بند کر دیا اور پرس بھی میرا چھین لیا، جس میں 1700 روپے میری رقم تھی۔ میں DPO بھاولپور سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حقائق پر مبنی خبریں چلانے والے جو صحافی ہیں، کبھی ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور کبھی ان پر جھوٹی FIR درج کی جاتی ہے۔ آج ہی ایسا ایک معاملہ پیش آیا ہے تھانہ دھورکوٹ کی حدود میں، جہاں پر ساجد نامی شخص جو صحافی سٹار ایشیا نیوز کا نمائندہ ہے، وہ ایک میٹر پر کوریج کر رہا تھا، جہاں پر ایک ASI جو سندھو صاحب ہیں تھانہ دھورکوٹ میں، انہوں نے ان کا موبائل بھی چھینا ہے اور ان کو تھپڑ بھی مارا ہے انہوں نے۔ تو جب موبائل لینے کے لیے تھانے پر آیا تو اس کو ایک محرر نے اس کا تعارف بھی کروایا ہے، اور اسی دوران اس صحافی نے بھی بتایا ہے کہ میں صحافی ہوں، میرا کام کوریج کرنا ہے اور میں کوریج کر رہا ہوں۔ جب یہاں پر غفور محرر ہے، انہوں نے ان کو بتایا ہے ASI کو کہ یہ صحافی ہے، تو دوبارہ انہوں نے صحافی کو تھپڑ بھی جوڑ دیا ہے، اور تھپڑ کے بعد انہوں نے 20 سے 25 منٹ جو ہے نا حوالات میں بند کیا ہے۔ ہماری DPO بھاولپور سے اپیل ہے کہ آئے روز اسی طرح صحافیوں پر اگر تشدد ہوتا رہا، جو صحافیوں پر پنجاب پولیس اسی طرح تحفظ جاری رکھے گی، تو کب حقائق کی آواز کون بلند کرے گا؟ اگر صحافی پر اسی طرح دباؤ ڈالا گیا، پریشر ڈالا گیا، تو صحافی کیسے حکام بالا تک اپنی آواز پہنچائے گا؟ تو میری اپیل ہے DPO بھاولپور سے اور RPO بھاولپور سے کہ اس کرپٹ جو تفتیشی ASI ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ بھاولپور سے بیورو چیف اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اور سماجی رہنما حشمت علی کی طرف سے ایک گرینڈ افطار پارٹی دی گئی، جس میں سرپرست اعلیٰ پریس کلب جمال پور پیر حبیب شاہ قریشی، میاں فیاض حسین پیر زادہ، صدر پریس کلب جمال پور سید خضر عباس گیلانی، سرپرست نذیر خان عباسی، صدر میڈیا
क्लब कायमपुर राना जाहिद महताब, मोहम्मद हफीज़ जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब कायमपुर हाजी अरशाद खां अब्बासी, नायब सदर सैयद फयाज हुसैन बुखारी, सीनियर सहाफ़ी सैयद मुबारक शमसी, आज़म सुहेल, हारून एडवोकेट, शारे खां, शौकत खां, मकबूल खां अब्बासी, कमर अली चौधरी, उसामा मियाँ जाहद, शाहिद खां मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। पीर हबीब शाह कुरैशी ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में रोज़ा रखना सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करना नहीं बल्कि अपना इनफरादी तौर पर मुहासबा करना है। किसी मुसलमान की हक तलफी तो नहीं कर रहे, रोज़ा झूठ, धोखे और फ्रॉड से बचने की ट्रेनिंग भी है। डिस्ट्रिक्ट खैरपुर से हमारे ब्यूरो चीफ इमरान अली महर की रिपोर्ट के मुताबिक गंबट में अमन का परिंदा उड़ गया। ये बिल्कुल वारदातें आम हो गई। दिन दिहाड़े शहर में बशीर शेख के घर में जराइम पेशा अफराद ने खवातीन को यरगमाल बनाकर 8 तोले सोना और 3 मोबाइल फ़ोन चोरी करके बआसानी फरार हो गए। चोरी और डकैती रोज़ का मामूल बन चुकी है। पुलिस अमन व अमान बहाल रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। गंबट में बढ़ते हुए जराइम के जिम्मेदार हाजी अब्दुल लतीफ़ शेख हैं। समाजी रहनुमा नेमतुल्लाह शेख का मौक़िफ़, SHO, ASP और 15 इमदादी मराकज़ की मौजूदगी के बावजूद गंबट में अमन व अमान बहाल ना हो सका। खैरपुर पुलिस अमन व अमान को बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। हमारा जुर्म वापस करवा कर हमारे साथ इंसाफ किया जाए, मुतासरा ख़ानदान की दुआएं।